اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی ایک عجب شے ہے، جب چاہے جہاں سے چاہے شروع ہو سکتی ہے اور جب اور جہاں چاہے ایک دم ختم بھی ہو سکتی ہے۔ بڑی عجیب سی بات ہے کہ زندگی سے پہلے بھی زندگی تھی اور زندگی کے بعد بھی ایک زندگی رہے گی۔ ہم اپنی پیدائش کے بعد تمام زندگی کا جو تعین ہے، اس کا جو پیمانہ ہے، وہ یا تو سالوں یا پھر مختلف ادوار کے حوالے سے کرتے ہیں۔ یعنی 10 سال کی عمر میں، 20 سال کی، 25 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں، یا تو سالوں کے حساب سے یا پھر ادوار کے حساب سے کرتے ہیں۔ بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا۔ ہمارے ذہن میں اصل میں یہ ہوتا ہے شاید کہ یہی سالوں یا ادوار کا تعین ہی منزلوں کی تلاش ہوتی ہے۔ اب منزلوں کی تلاش اور مقصد اور اس پہ ذرا بات کرتا ہوں، لیکن پہلے اس کو سمجھنا کہ منزلوں کی تلاش کیا ہوتی ہے۔ عموماً ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جی پڑھنا لکھنا تھا، نوکری کرنی تھی، پیسہ کمانا تھا، اور ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہی جو تلاش ہے، یہی ہمارے سفر کا مقصد اور یہی ہی حاصل کل ہے ہماری کائنات کا۔ بس مجھے کالج میں داخلہ مل گیا، نوکری مل گئی، تنخواہ مل گئی، مکان بنا لیا، کاروبار کامیاب ہو گیا یا ناکام ہو گیا۔ کروڑوں اربوں انسان اس طرح کی منزلیں پا گئے، پاتے جا رہے ہیں اور پاتے جائیں گے، اور بے شمار ایسے خوش قسمت بھی جو اپنی محنتوں، کاوشوں، جدوجہد سے وہ مقامات حاصل کر گئے جو ہم کسی بھی قیمت پہ حاصل نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی ہم ان منزلوں کی تلاش میں رہتے ہیں، اور ہم یہ جانتے بھی ہیں کہ ہمارے بعد بھی یہی قافلے ہوں گے، یہی قطاریں ہوں گی، یہی ہجوم ہوں گے، یہی منزلیں ہوں گی، یہی مقاصد ہوں گے، لیکن پھر بھی ہم اپنے خیالوں میں گم ہوئے ماضی اور مستقبل سے بالکل بے نیاز یا بے خبر اپنے مقصد کو، جو ہمارا مقصد ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، نوکری، پیسہ، مکان، کاروبار، کام دھندہ، اس کو ہم اپنی منزل سمجھتے دوڑتے چلے جاتے ہیں۔ بہت اہم نقطے کی طرف میں کوشش کر رہا ہوں کہ توجہ دلاؤں، اور وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ مقصد حاصل کر لیتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ منزل حاصل کرتے ہیں۔ مقصد، نوکری، پیسہ، کاروبار، اس میں اور منزل میں بڑا فرق ہے۔ لیکن منزلوں کا جو سفر ہے، اس میں سفر کرتے ہوئے بھی لوگ دم توڑ جاتے ہیں، اور لیکن وہ جو دم توڑ جاتے ہیں وہ بھی صاحبان منزل کہلاتے ہیں۔ سفر کی تمام جو تھکن ہوتی ہے یا تکلیف یا مشکلیں، وہ مقصد سے حاصل تک وہی منزل ہوتا ہے۔ رستے میں اگر وقت رک بھی جائے تب بھی، کیونکہ نیت اور عزم بھی مقصد نہیں، منزل کی کوشش اور ارادہ بھی منزل کا، تو پھر سفر بھی اس منزل کا، اور اگر کوئی رہنما مل جائے تو بھی منزل ہے، اگر مقصد اسی منزل کے اندر کہیں حاصل ہو جائے تو بھی منزل ہے۔ اور منزلوں کے رستے پہ قدموں کا ایک نشان جو ہے، اگر وہ صحیح منزل کی طرف اٹھ کے اس کا نشان رہ جائے تو وہ بھی منزل ہے۔ نشان منزل، منزل تک پہنچنے کا کوئی طریقہ، کوئی سواری، کوئی نقشہ نہیں ہوتا۔ یہ منزل کا اپنا کمال ہوتا ہے کہ وہ مسافروں کو اپنی راہ خود ہی دکھا کے طلب کرتی ہے، وہ خود ہی سارا اہتمام کرتی ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مقصد اور منزل میں فرق ہے۔ پھر یہ جو منزل ہے، یہ اپنی طرف بلاتی ہے، شوق، عزم، ولولہ پیدا کرتی ہے، اور خود ہی کسی نقطے پہ مسکرا کے خوش آمدید کہہ کے آپ کو خاص جگہ پہ پہنچا کے نظروں سے اوجھل بھی ہو جاتی ہے خاموشی کے ساتھ، اور انسان خود کو پھر اس مقام پہ کھڑا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ سفر ہی انسانوں کو متحرک رکھتا ہے، چاہے مقصد کا ہو یا منزل کا، اور کچھ نہ کچھ حاصل کرنا، تلاش کرنا، یہ انسان کی جبلت ہے، یہ اس کا اصل ہے۔
اس کی فطرت ہے، اس کا خمیر ہے، جسے کسی اور کی تلاش نہیں ہوتی، وہ اپنی ہی تلاش اور کھوج میں لگ جاتا ہے۔ وہ مقصد منزل کی تلاش چاہتا ہے، وہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، وہ کون ہے، وہ کب سے ہے، وہ کب تک رہے گا۔ آپ اگر مجھ سے پوچھیں کہ میں کون ہوں، یعنی میں نے بات کی نا کہ انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے، اپنے آپ کو ہی تلاش کرتا ہے، تو ذرا ایک تجربہ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ آپ مجھ سے پوچھیں اگر کہ میں کون ہوں، تو میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ میں ڈاکٹر شاہد مسعود ہوں، بس یہ تو میرا نام ہے۔ میں محمد جمیل یا عبد الکریم بھی ہو سکتا تھا، یا میں اب بھی اپنا نام تبدیل کر لوں۔ یہ تو میرا ایک حوالہ ہے نا۔ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کسی شے پہ ایک نمبر لگا دیں، آپ نہ رکھیں نام، نمبر لگا دیں 3205۔ قید خانوں میں، ہسپتالوں کے بستر پر، یا آپ بینک میں چلے جائیں اور ایک قطار میں کھڑے ہو جائیں تو آپ کو ایک ٹوکن مل جاتا ہے، اور آپ کا نام نہیں ہوتا، ایک نمبر ہوتا ہے آپ کا۔ اور اکثر معاملات میں آج کی دنیا میں آپ کا نام نہیں پوچھتے، آپ کا شناختی کارڈ نمبر پوچھتے ہیں۔ آپ کوشش کرتے ہیں بتانے کی، وہ کہتے نہیں، ایک منٹ شناختی کارڈ نمبر بتائیں، پھر آپ نمبر بتاتے ہیں۔ تو سوال وہی کہ میں کیا ہوں، یا آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ آپ کیا ہیں، نام سے ہٹ کے، یا اپنے عہدے اور آپ کا جس مقام پہ بھی فائز ہیں اس کو ہٹا دیں آپ، تو کیا آپ یا میں اپنے آپ کو بیان کر سکتے ہیں؟ کیسے؟ انسان آئینے میں دیکھتا ہے تو ہو بہو ایک عکس اسے نظر آتا ہے، اس میں وہ کھو جاتا ہے، لیکن کیا وہ عکس ہے یا میں ہوں؟ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے انسان تمام عمر۔ میں اس کو دیکھ رہا ہوں آئینے میں، میں آئینے کے اندر ہوں یا میں آئینے کے باہر اس طرف کھڑا ہوں؟ ایک اصل ہے، ایک عکس ہے۔ ایک اور آئینہ لے آئیں تو عکس کے عکس بنتے چلے جائیں گے، بالکل آپ جیسے۔ آپ ہاتھ ہلائیں گے وہ بھی ہاتھ ہلائے گا، آپ پیچھے ہٹیں گے وہ بھی پیچھے ہٹے گا۔ تو کیا وہ میں ہوں یا میرا عکس ہے؟ آپ سوچیں، آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ آپ اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے، اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے، اپنے آپ کو جاننے کے لیے بھی آئینہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو نہیں جان سکتے آئینے کے بغیر۔ اپنے چہرے کو، آپ نے اپنے چہرے کو نہیں دیکھا ہوگا، دیکھ ہی نہیں سکتے اگر آپ کے سامنے آئینہ نہ ہو، تو اپنی ذات کو کیسے پہچاننا؟ وہ تو بہت ہی پھر مشکل کام ہے۔ آپ کو احساس ہوگا کہ یہ جو عکس ہے، یہ بھی شاید کبھی آپ کو شاید لگتا ہوگا کہ کوئی اور ہے، وہ بھی آپ کا ساتھی نہیں ہے۔ آپ اس کو دیکھ کے بس سر جھکا کے نکل جاتے ہیں سائڈ پہ۔ جو منزل کا تصور ہے، اس کی سوچ بڑا کرشمہ ہے۔ انسان زمین پہ رہتے ہوئے محسوس کرتا ہے کہ وہ آسمانوں پہ پرواز کر رہا ہے۔ یہ منزل کی بات ہو رہی ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی منزل۔ لوگ سو رہے ہوتے ہیں، وہ جاگ رہا ہوتا ہے، صاحب منزل۔ وہ جشن کے درمیان بیٹھ کے اداس حقیقتوں اور تلخ انجام سے غافل نہیں ہوتا۔ یہ سب دینے والے کی عنایت ہوتی ہے کہ وہ کس انسان کو کیا عطا کرے۔ ایک بے خبر زندگی میں جہاں خود اپنی پہچان ہی انسان کے لیے دشوار ہے، اسے سمجھ نہیں آتا کہ وہ اپنا نام ہٹا دے، نام بدل دے، کیا فرق پڑے گا، نمبر رکھ لے اپنا، کیسے بتائے اپنے آپ کو میرے 2 ہاتھ ہیں، 2 ہاتھ تو سب کے ہیں، 2 ٹانگیں ہیں وہ تو سب کی ہیں، سر ہے، کیا ہے؟ اپنے آپ کو بیان کرنا دشوار ہو جاتا ہے کہ مجھ میں اور دوسرے میں کیا فرق ہے بھائی۔ میں نے آپ سے پہلے بات کی نا کہ عہدہ، دولت، نام، ان چیزوں کو سائڈ پہ رکھ دیں، بطور انسان کتنا مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو پہچاننا۔ یہ باخبر ہونا، یہ منزل کا احسان اولی ہے کہ انسان باخبر ہو، اور یہ منزل جو ہے یہ دینے والے کا احسان ہے۔ اور پھر ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ منزل آ جائے اور زندگی چلی جائے، اور کبھی جو ہارنے والے ہیں وہ بھی تو منزلوں کو جیت لیتے ہیں۔
کربلا میں جنگ ہار گئی تھی اور اسلام جیت گیا تھا کہ شاید منزل کا جو حصول ہے وہی جان کے جانے سے مشروط تھا. جو منزل ہے یہ نقشے پر کسی جغرافیائی نام یا مقام نہیں ہے, یہ کسی فاصلے کی لمبائی کا نام بھی نہیں کہ اتنے کلومیٹر بعد جو ہے وہ ایک منزل مل جائے گی. ہاں آپ کو جگہ مل جائے گی, کوئی مقام مل جائے گا, کوئی مارکیٹ مل جائے گی, کوئی مقصد آپ کا پورا ہو جائے گا. منزل کے فاصلے کی کوئی لمبائی نہیں. کسی قابل دید منظر کا نام بھی منزل نہیں. یہ وہ نقطہ ہے جسے روشن نقطہ کہتے ہیں, جو انسان کے اپنے اندر موجود ہوتا ہے اور اس کا حصول, اس کی جو قربت ہے, اس کا عرفان ہی حصول منزل کہلاتا ہے. کسی دور کے نظارے کو نہیں دیکھنا ہوتا, خود اپنا ہی وہ انداز نظر حاصل کرنا ہوتا ہے. جو مل جائے تو قسمت سے, پھر آپ کو ہر ذرے میں کئی آفتاب نظر آتے ہیں. کئی لوگ جنہیں ہم بہت ناکام یا محروم سمجھتے ہیں, محروم منزل, دراصل وہ محروم نہیں ہوتے, یہ ہماری اپنی سوچ ہے. کچھ ہم سمجھ پاتے ہیں, کچھ ہم سمجھ نہیں پاتے. بنانے والے نے یہ کھیل کچھ اسی طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ یہاں سب کچھ موجود ہے اور موجود رہے گا, لیکن ان سب کی موجودگی کی گواہی دینے والا غیر موجود ہو جائے گا. یہ جو مادی اشیاء ہیں, عمارتیں, فرنیچر, الیکٹرانکس, کپڑے, گاڑیاں, سڑکیں, یہ سب کچھ آپ کے ارد گرد آپ کو بڑا بے حقیر سا لگتا ہے نا, کہ میں نے اٹھا کے میز کو درک دیا, میں نے میز کو پھینک دیا, میں نے عمارت کی کٹائی کروا دی, میں نے جو ہے یہ دفتر کو تبدیل کر لیا, میں نے گاڑی جو ہے اس پہ ٹھوکا ٹھاکی کر دی. آپ کتنا اپنے آپ کو سٹرونگ فیل کرتے ہیں نا, کتنا محفوظ, یہ کتنا اچھا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ جسے آپ بہت حقیر جان رہے ہوتے ہیں, یہ سب کچھ موجود رہے گا, اور انہیں سجانے رکھنے والے جو اس وقت انہیں انتہائی حقیر سمجھ رہے ہیں, میرا گھر, میرے کپڑے, میری گاڑی, ان کا کچھ بھی نہیں. اگلا لمحہ ان کا انتہائی غیر محفوظ ہے, ان چیزوں سے بھی زیادہ. یہ محفوظ, مادی اشیاء محفوظ ہیں زیادہ. تو پھر اگر ایسے حالات ہوں, ایسی صورتحال ہو, تو کیا تلاش, کیا سفر, کیا حاصل اور کیا منزل. بات وہی دوبارہ کہ ہماری جو منزل ہے وہ دینے والے کی رضا کا نام ہے. وہ جتنا کچھ دکھائے گا وہی ہمارا حاصل ہے. اس کے علاوہ تو ہمیں کچھ معلوم ہی نہیں کہ یہاں رکھا کیا ہے, یہ ہے کیا. کتنی منزلیں, انعامات, خوشیاں, سرفرازیاں, بہت کچھ ہے دنیا میں دیکھنے کو. بازار, مارکیٹ, شہر, گاؤں, محلے, ملک, سفر, بہت کچھ ہے. لیکن مجبوری ہے کہ وقت لامحدود نہیں, خزانے لامحدود ہوتے ہیں, منزلیں لامحدود ہیں. محدود زندگی میں ایک فانی انسان کیا منزل متعین کر کے بس اس زندگی کو, جو ہم پہ ایک احسان ہے, اس احسان کو محسن کے نام پہ گزار دیا جائے تو کیا منزل حاصل نہیں ہو جاتی؟ ہاں ہو جاتی ہے, ورنہ کچھ طے نہیں. اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال ہو تو وہ سونے والے کو سرفراز کر دیتا ہے, اور چاہے تو جاگنے والے کو محروم کر دیتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں نے منزلیں پالی, نہیں, یہ صرف دینے والی کی عطا ہوتی ہے کہ وہ اس محدود میں سے کیا عطا کرے. مسافر اس کے, مسافرت اس کی, مقاصد اس کے, سرفرازیاں اس کی, اور سب احسان اس کا. ہمارے ذمہ صرف ایک ہی کام ہوتا ہے, شکر کرتے جائیں. جو بھی عطا ہو جائے, جو بھی وہ دے دے, جو بھی وہ سمجھا دے, اور اس کا بھی شکر جو نہیں مل سکا, اور اس کا شکر اس لیے کہ وہ ہمارا تھا ہی نہیں, وہ کسی اور کا تھا جو ہمیں نہیں ملا. اس زندگی کا اگر آپ پوچھیں کہ بہترین انعام کیا ہے, کیا چیز ایسی ہے جس کو
آپ حاصل کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شاید منزل مل گئی۔ سکون، جسے سکون قلب حاصل ہو جائے، اسے نہ پھر کوئی شکوہ رہتا ہے نہ کوئی شکایت۔ اب ذرا سکون کو منزل بنا کے دیکھنا شروع کریں، کیونکہ نہ پھر خدا کا گلہ مخلوق کے سامنے انسان کرتا ہے اور نہ مخلوق کی شکایت خدا کے سامنے۔ وہ نہ زندگی سے غافل رہتا ہے اور نہ ہی موت سے۔ وہ ہر حال میں بس راضی رہتا ہے، خوش رہتا ہے، بلکہ شاید خوش نہیں، مطمئن رہتا ہے، پرسکون رہتا ہے، اور مقام صبر کو بھی مقام شکر بنا دیتا ہے۔ اگر مقصد اور منزل کا سفر زندگی میں سمجھ لیں تو بھی سکون مل جاتا ہے۔ خواہش اور حاصل میں تفریق جان لیں تو بھی سکون مل جاتا ہے۔ جب ہماری تمنا اور خواہش کے پاؤں ہمارے حاصل کی چادر سے باہر نکل جائیں تو پھر سکون نہیں ملتا، اور جب سکون نہ ملے تو سمجھ جائیں کہ منزل بھی کہیں منزل تو کیا، اس طرف ابھی سفر بھی پہلا قدم بھی نہیں پڑا۔ سکون ضروری ہے، اس طرف آپ نے سفر شروع نہیں کیا۔ خواہش کا یہ جو بے ہنگم پھیلاؤ ہے، جس کی داستان کبھی ختم نہیں ہوتی انسان کی، یہ سکون سے آپ کو محروم رکھتا ہے۔ آغاز رہ گیا، کبھی انجام رہ گیا، اور اسی کشمکش میں ایام زندگی گزرتے جاتے ہیں۔ منزل کے لیے اپنی ذات کے سفر پہ نکلیں۔ جس انسان کی اپنے ماحول سے اپنے آپ سے صلح ہو جائے، اپنے آپ سے دوستی ہو جائے، وہ پرسکون رہتا ہے۔ برائی کو نیکی سے کچل دینے والا پرسکون رہتا ہے۔ اپنی زندگی کو کسی اور کا احسان سمجھنے والا سکون سے رہتا ہے۔ سکون کی منزل تک پہنچنے کا آسان ترین رستہ یہ ہے کہ انسان سکون کی تمنا چھوڑ کے پھر دوسرے کو سکون پہنچانے کی کوشش کرے، کیونکہ سکون دینے والے کو ہی پھر سکون ملتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ دوسرے کا سکون چھین لیں اور آپ کو وہ مل جائے گا، ایسا بھی نہیں ہے۔ کبھی رستہ سمجھاتے سمجھاتے، یوں بھی تو زندگی میں ہوتا ہے، آپ کو شاید کبھی ایکسپیرینس ہوا ہو کہ رستہ سمجھاتے سمجھاتے انسان اپنا رستہ درست کر لیتا ہے، اب دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں یار ادھر سے نہیں، ادھر سے جانا ہے، ایسے مڑنا ہے، ایسے دیکھنا ہے، ایسے، پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا رستہ بھی غلط تھا، وہ بھی درست ہو گیا۔ آپ خاموش رہتے ہیں اور خود بھی ٹھیک رستے پہ چل پڑتے ہیں۔ دوسرے کو منزل کا پتہ دیتے دیتے ایسے کرو یوں سمجھا رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میری تو اپنی ہی منزل کچھ اور تھی۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دولت سے سکون ملتا ہے۔ یہ طے بات ہے کہ دولت نے کبھی کسی کو سکون نہیں دیا۔ بادشاہوں نے تخت چھوڑ کے درویشیاں قبول کی ہیں، لیکن کسی درویش نے کبھی درویشی چھوڑ کے بادشاہت قبول نہیں کی۔ مال جمع کرنے اور مال گننے والے پہ عذاب ہے۔ امانت میں خیانت کرنے والا اور یتیم کا مال کھا کر 1000 یتیم خانے بنانے والا کبھی سکون نہیں پاتا۔ امانت میں خیانت کرنے والا سکون نہیں پاتا۔ اب یہ امانت کیا ہے؟ کسی پہ اعتماد، آپ کے اوپر کوئی اعتماد کر رہا ہو تو یہ اس کی امانت ہے۔ ایک منصف کا جو منصب ہے امانت ہے۔ ایک حکمراں کی کرسی امانت ہے۔ آپ کو جو ذمہ داری دی گئی دوسرے لوگوں کے حوالے سے، وہ ان کی امانتیں ہیں۔ دوسروں کا حق غصب کر کے آپ امانت میں خیانت کرتے ہیں تو پھر سکون کیسے ملے گا؟ اور کمزور پہ رحم کرنا سب سے زیادہ باعث سکون ہوتا ہے۔ سکون قلب مالک کا کرب ہے، اور مالک کے کرب کا واحد ذریعہ سجدہ شکر ہے۔ سکون کو زندگی کی منزل بنا لیں۔ اب سمجھ لیں کہ جو میں نے حاصل کرنا ہے زندگی میں، دولت، کاروبار، یہ فلاں عہدے، نہ، آپ سوچیں صرف کہ میری جو منزل ہے وہ سکون حاصل کرنا ہے۔ جس کام سے، جس قدم کے اٹھانے سے آپ کو خوشی نہیں، سکون ملے، تو سمجھ جائیں
کہ آپ منزل کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ خوش آمدید۔ میں نے عرض کیا کہ مقصد تو زندگی کا وہ سب کچھ ہے جو آپ تعلیم، نوکری، کاروبار، دولت مختلف انداز میں حاصل کرتے ہیں، لیکن یہ منزل نہیں زندگی کا، یہ مقصد ہوتا ہے۔ اور یہ بھی میں نے بات کی کہ سکون کو اگر آپ اپنی منزل تصور کر لیں زندگی میں تو، اور اس کے بعد پھر یہ بھی ذہن میں رہے کہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر سے ہی ہوتا ہے، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ سکون کسی شے کا نام نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کو میز پر پڑی مل جائے گی۔ یہ سکون جو ہے یہ اللہ کے فضل کا نام ہے، سکون قلب۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا فضل نازل ہو گیا تو جس نے زندگی خوشحالی میں گزاری اسے بھی سکون، اور جس نے زندگی اللہ کے نام کی گزاری اس کو بھی سکون۔ سکون کبھی فاقوں میں مل جاتا ہے، آپ کھانا نہ کھائیں سکون ہوتا ہے کبھی کبھی، اور کبھی دسترخوانوں پہ آپ کو سکون ملتا ہے۔ یہ کوئی دوا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی نشہ ہے کہ گولی کھا لو سکون مل جائے گا۔ میں کسی اور سکون کی بات کر رہا ہوں، وہ گولی کھا کے سکون یا انجیکشن لگوا کے جو سکون حاصل کرتے ہیں لوگ، وہ سکون کی بات نہیں کر رہا۔ اور بنیادی بات جو پہلے بھی میں کر چکا ہوں کہ دوسروں کا سکون نہ چھینیں تو آپ کو سکون مل جائے گا، بلکہ دوسروں کو خوش رکھیں تو سکون زیادہ ملے گا۔ دولت کمائیں لیکن اس سے محبت نہ کریں تو سکون مل جائے گا۔ خواہشات ہوتی ہیں، انسان کی جبلت میں ہیں، لیکن ان کو ایک مقام تک رکھیں، اپنی ضد نہ بنائیں، آنا شروع کر دیں اس پہ تو آپ کو سکون مل جائے گا۔ دعا میں بھی ضد نہ کریں، اگر اللہ منظور کر لیتا ہے دعا تو سبحان اللہ، اور اگر فیصلہ اس کی منظوری پر ہی ہے نا تو پھر نامنظور بھی منظور ہونا چاہیے، کیونکہ منظور بھی وہی کرتا ہے اور نامنظور بھی وہی کرتا ہے۔ اور اگر دونوں کو یکساں ایک ساتھ قبول نہ کریں کہ یہ اس کی رضا ہے تو سکون حاصل نہیں ہوگا۔ ضد ہو جاتی ہے، پھر جیسے ایک بچے کو ضد ہو جاتی ہے کہ میں تو یہ کھلونا حاصل کر کے ہی رہوں گا، ایسا نہیں ہوتا۔ مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ اللہ سے ایک تعلق، ایک رابطہ قائم رہے، وہ ستم کا ہو یا کرم کا، دونوں ہی کرم ہیں۔ اللہ کی طرف سے جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس کی رضا سے اپنا سر جھکا کے صبر و شکر کے ساتھ چلیں تو آپ کا سکون مقدر ہوگا۔ دیوار کے پرے کیا ہے ہم نہیں جانتے، اللہ کا نظام، اس کی مصلحت کیا ہے ہم لا علم ہیں۔ ہم بعض اوقات خود نیکی کے نام پہ مزید بے سکون ہو جاتے ہیں۔ مثلا میں تو نیکی کے لیے مسجد بنا رہا ہوں، اس کے لیے اینٹیں درکار ہیں، گارا چاہیے، نقشہ پاس کروانا ہے۔ اب مسجد کی تعمیر کا سوچ کر میں پریشان ہوں، 1000 لوگوں سے بات کر رہا ہوں، مجھے مسجد بنانی ہے، اپنے دکھ درد ان کو بتا رہا ہوں، مشکلات، نیت میری اچھی ہے، لیکن مسجد اللہ کی، انتظام اللہ کا، اپنی ہستی کے اندر رہ کر میں اپنے اوپر بوجھ کیوں ڈال رہا ہوں مسجد کی تعمیر کا؟ اگر نہیں بنا سکتا تو اللہ تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں کہ میں نے کسی انسان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا، میرا یہ کام نہیں تھا، میں کسی تعمیر شدہ مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیتا، اس کی ہمت تو مجھ میں تھی، وہ میں کر لیتا۔ اب ایک مسجد بنانے کے لیے، ایک نیکی کے کام کے لیے میں نے اپنا سکون ختم کر دیا ہے۔ یہ ایک سے بڑھ کے ایک خواہش ہمارے لیے بڑی سزا ہے۔ ہمیں جب بھی مارا ہماری خواہشات کے چابک نے مارا۔ کئی لوگ یہ بھی کر ڈالتے ہیں کہ ایک کسان کھیتوں میں کام کر رہا ہے، ہل چلا رہا ہے، کٹائی کا موسم ہے، اسے پکڑ کے عبادت گاؤں میں لے گئے اٹھا کے۔ بھائی اس طرح تو ساری دنیا بھوک سے مر جائے گی۔
ایک مزدور مکان بنا رہا ہے، اس کا روزہ ہے، روزے کے دوران وہ آرام چاہتا ہے، لیکن پھر ہم آواز لگاتے ہیں کہ روزہ رکھا ہے تو اپنے لیے رکھا ہے بھائی، دیہڑی پوری کرو، کام پورا کرو۔ درست ہے، اسے اپنا کام پورا کرنا چاہیے، لیکن آپ روزے کی تو عزت کریں۔ اور اگر وہ مزدور روزہ نہ رکھے اور چائے پانی پیتا آپ کو نظر آ جائے تو آپ آواز لگاتے ہیں یہ تو بڑا دھوکے باز ہے، یہ تو روزہ ہی نہیں رکھتا تو ہمارا کام کیا کرے گا؟ یعنی دونوں طرح سے آپ کو سکون نہیں ہے۔ سکون یہ ہے کہ پہلے آپ دوسروں کی کیفیت کو پہچانیں اور پھر اپنی کیفیت کو۔ ایک وقفے پہ جانے سے پہلے سکون کے حوالے سے ایک اور بات یہ کہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ زندگی بڑی اچھی ہے، بہت کچھ ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، کاروبار بھی چل رہا ہے، پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ جو لفظ لیکن ہے نا، جس نے اپنی زندگی میں یہ لفظ لیکن لگا لیا وہ تمام زندگی بے سکون رہا۔ ایک وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ آمدید۔ سکون حاصل کرنے کا آسان طریقہ، یہ دعا نہ کریں کہ یا اللہ میری خواہشات پوری کر دے، یہ دعا کریں کہ یا اللہ مجھے سکون دے۔ کیونکہ خواہشات تو وہ پتھر ہیں کہ آپ کسی پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے رکھ دیں تو وہ پہاڑ بھی دھڑام سے گر جائے گا۔ کوئی انسان ایسا نہیں جس کی ایک خواہش پوری ہو جائے اور اگلی خواہش قطار میں نہ کھڑی ہو، یہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ کوئی آپ صرف اپنی خواہشات ہی پوری کرنے اس دنیا میں کیا تشریف لائیں، ورنہ کیا دنیا چلتی؟ دنیا تو آپ کی خواہشات پوری کرنے کے لیے ہی شاید بنی ہوئی تھی آپ کے نزدیک یا میرے نزدیک۔ کچھ دیر کے لیے تمام خواہشات کو ایک طرف رکھ دیں تو پھر وہ خواہش پیدا ہوگی جو آپ کو سکون کی طرف لے جائے گی۔ آپ خود پہ یا میں خود پہ رحم کروں، کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو آزاد کر لوں۔ یہ دنیا کروڑوں سال سے چل رہی ہے، آپ کے ہمارے آباء و اجداد کے بعد بھی چلتی رہی، ہمارے بعد بھی چلے گی۔ بچوں کا کیا ہوگا، رشتہ داروں کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، سب کو پالنے والا پالتا رہے گا۔ کچھ اپنی بھی جان بچائیں۔ کچھ سکون کی تمنا ہے تو ضد کو انسان باہر نکال پھینکے، غصہ نکال دے۔ خواہش کے اندر ایک پوشیدہ شے یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کی زندگی کے ساتھ چلتے 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 ایک معبود بن جاتی ہے۔ آپ اس کی پرستش کرنے لگتے ہیں، اس کے پیچھے چلنے لگتے ہیں، اور اس طرح یہ پوری کی پوری ایک شرک کی کہانی بن جاتی ہے۔ جیسے میں کہوں کہ میری خواہش ہے کہ میں کاروبار کروں اور سب سے امیر آدمی بن جاؤں۔ یہ سارے کے سارے جو کاروباری ہیں یہ تو احمق ہیں، انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ کاروبار ہوتا کس طرح ہے۔ ہر انسان یہی سمجھتا ہے کہ وہ ہی قابل ہے، عقل کل ہے، اور دوسرے کی حیثیت ہی کیا ہے۔ اس کھیل میں دیکھیں خود اپنا ہم کیا حل کر لیتے ہیں۔ جب پیسہ نہیں تھا یا کم تھا، زندگی تب بھی تو بسر ہو رہی تھی۔ اب زیادہ مل گیا ہے تو کون سی زندگی میں سرخاب کے پر لگ گئے ہیں۔ بہت کچھ چھوڑ کے، غور کریں اس بات پہ، بہت کچھ زندگی میں چھوڑ کے، رشتے، ناتے، دوست، احباب، آپ نے کیا رکھا اپنے لیے؟ پیسہ؟ ہر نئی بستی سے پہلے وہاں ویرانہ تھا، اور ہر نئی بستی کے بعد بھی وہاں ایک ویرانہ ہی ہوگا۔ نیک رستے پر چلتے اگر انسان کا سانس ختم بھی ہو جائے تو اسی راستے کی منزل کا ثواب مل جاتا ہے جس طرف وہ جا رہا ہوتا ہے۔ سکون دوڑنے بھاگنے کا نہیں، ٹھہرنے کا نام ہے، اور یہ کہ قدرت وقت سے پہلے نہیں لے کے جاتی اور وقت کے بعد کبھی چھوڑتی نہیں۔ سکون کو منزل بنا لیں اور پھر اسے تلاش کریں۔
اپنے دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔